باب نمبر 19 نماز میں خشوع بجا لانے کے بیان میں۔ حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ، میں آسمان میں ایک فرشتہ دیکھا کرتا تھا کہ اس کے گرد 70,000 فرشتے خدمت کے لیے صف باندھے کھڑے رہتے تھے، اور اس کے ہر ایک سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا تھا، اور اب میں نے اس فرشتے کو کوہ کاف پر دیکھا ہے کہ اس کے بازو ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں اور رو رہا ہے۔ جب اس نے مجھ کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جبرائیل، کیا تو میری سفارش کر سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا گناہ کیا تھا؟ کہا کہ معراج کی رات میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور تعظیم کے واسطے کھڑا نہ ہوا۔ اس جرم کے بدلے خدا نے مجھے یہ عذاب دے دیا اور مجھے اس جگہ ڈال دیا جیسا تو دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل اس کے واسطے خدا کے آگے گڑ گڑائے اور سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ پس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے نے آپ پر درود پڑھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے بال اور پر پیدا کر دیے۔ یہ بات یاد رہے کہ قیامت کے روز انسان کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پڑتال کی جائے گی۔ اگر کامل ہوئی تو وہ بھی اور باقی اعمال بھی قبول کیے جائیں گے، اور اگر ناقص ہوئی تو وہ بھی اور باقی اعمال بھی مردود ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز مفروضے کی مثال ترازو کی سی ہے، جس نے پورا کر دیا پورا لیا، یعنی جس نے پورا دیا پورا لیا، یعنی جس نے نماز کو کامل طور پر ادا کیا اس کا کامل ثواب حاصل کیا۔ یزید رقاشی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پوری کانٹے تک تلی ہوئی ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص نماز پڑھتے ہیں اور ہر دو رکوع و سجود برابر ادا کرتے ہیں، مگر دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک خشوع سے پڑھتا ہے اور دوسرا غفلت و بے پرواہی سے۔ فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا جو رکوع و سجود کے وقت پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز اپنے وقت پر پڑھی اور کامل طور پر وضو کیا اور رکوع و سجود پورا کیا اور خشوع و خضوع بجا لایا، اس کی نماز روشن چہرہ حشاش بشاش ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے، جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے بے وقت نماز پڑھی اور وضو اچھی طرح نہ کیا اور رکوع و سجود کو بخوبی بجا نہ لایا اور دل سے خدا کی طرف متوجہ نہ ہوا، تو اس کی نماز بدصورت اور سیاہ فام ہو کر آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے، جس طرح تو نے مجھ کو ضائع کیا ہے۔ پھر یہ نماز لپٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چرا لیتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے پورا دیا پورا لیا، اور جس نے کمی کی اس کے لیے وہی عذاب ہے جو کم تولنے والوں کے لیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نمازی کی مثال سوداگر کی سی ہے، جب تک تاجر کا راس المال کھڑا نہ ہو وہ تجارت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح نمازی کے نوافل قبول نہیں ہوتے جب تک کہ فرائض ادا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز صرف تواضع و انکساری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز صرف تواضع و انکساری ہے۔ نیز فرمایا کہ جس شخص کو نماز برے کاموں سے باز نہ رکھے اس کو بجز دوری خدا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ غافل کی نماز اس کو فحشاء و منکر سے باز نہیں رکھتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے نمازی ہوتے ہیں جن کو اس کے قیام و قعود سے سوائے رنج و تکلیف کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے بندے کے لیے نماز کا وہی حصہ کارآمد ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ و توجہ سے ادا کرتا ہے۔ عارفوں کا قول ہے کہ نماز 4 چیزوں سے ہوتی ہے: علم کے ساتھ شروع کرنا، اور حیا کے ساتھ حضور میں کھڑا رہنا، اور تعظیم کے ساتھ ادا کرنا، اور خوف کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ کسی عارف کا قول ہے کہ جس کا دل مطمئن و متوجہ نہ ہو اس سے نماز فاسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رفیع ہے، اس میں لونڈیاں ہیں جن کو اللہ نے زعفران سے پیدا کیا ہے، موتیوں اور یاقوتوں سے کھیلتی ہیں، اور 70,000 زبانوں میں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے زیادہ دلکش اور دل فریب ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کے واسطے ہیں جو نماز کو خشوع اور حضور قلب سے ادا کرتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہلا بھیجا کہ اے موسیٰ، جب تو مجھے یاد کرے تو ایسی حیت سے یاد کر کہ تیرے اعضاء میرے خوف سے کانپتے ہوں، اور میرے ذکر کے وقت خشوع کرنے والا و اطمینان رکھنے والا ہو، اور جب تو مجھے یاد کرے تو اپنے دل کو زبان سے پیچھے ڈال لے، یعنی پوشیدہ دل میں، اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو مسکین لاچار غلام کی طرح کھڑا ہو، اور ڈرنے والے دل سے میرے ساتھ گفتگو کر۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی امت کے گنہگاروں کو کہہ دے کہ مجھے یاد نہ کیا کریں، اگر وہ عصیان کی حالت میں مجھے یاد کیا کریں گے تو میں ان کو لعنت سے یاد کروں گا۔ اس سے قیاس کرنا چاہیے کہ جب گنہگار کا ذکر منظور نہیں ہوتا تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو عصیان اور غفلت سے یاد کرتا ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کا قول ہے کہ قیامت کے روز اس حیت و صورت سے فائدہ اٹھائے جائیں گے جس طرح سے نماز میں ان کی حیت ہوتی ہے، یعنی اگر انہوں نے اطمینان و آرام سے نماز پڑھی ہوگی تو اطمینان و تسلی سے اٹھیں گے، اور اگر نماز میں لذت و سرور اٹھایا ہوگا تو خوشی و خرمی کی حالت میں اٹھیں گے، اور اگر نماز کو برابری اور اعتدال سے ادا نہ کیا ہوگا تو وہ بھی گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں داڑھی کے ساتھ بازی کر رہا ہے۔ فرمایا اگر اس کا دل حاضر و متوجہ ہوتا تو اس کے اعضاء بھی متوجہ ہوتے، اور فرمایا کہ جس کا دل خشوع نہیں کرتا اس کی نماز رد کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کی بہت تعریف کی ہے، چنانچہ متعدد جگہوں میں متعدد آیات وارد ہوئی ہیں، مثلا فی صلاتہم خاشعون علی صلاتہم یحافظون علی صلاتہم دائمون وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے کہا کہ نمازی تو بہت ہیں مگر خشوع کرنے والے قلیل، حاجی زیادہ ہیں، اور نیکوکار کم، پرندے کثرت سے ہیں، اور بلبلیں کمیاب، عالم بے شمار ہیں اور عامل قلیل، اور نماز خضوع کا محل ہے اور تواضع کی کان ہے، اور یہ علامت قبول کی ہے، کیونکہ جواز کی علامت بھی ہے اور قبولیت کی علامت بھی۔ جواز کی شرط و ادائے فرض ہے، اور قبولیت کی شرط و علامت خشوع و خضوع ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہی مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں نجات پائیں گے۔ تقوی کے واسطے اللہ تعالی نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقیوں کی ہی بات قبول کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز حضور قلب و خشوع سے ادا کرے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ولادت کے روز ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نماز میں توجہ و حضور قلب سے روکنے والی چیزیں وسواس قلبی و خواطر دلی ہوتے ہیں، بس ان کا دفع کرنا ضروری ہے، اور دفع اس طرح ہو سکتے ہیں کہ نماز اندھیری جگہ میں پڑھی جائے یا ایسی جگہ میں جو شور و غل سے خالی ہو اور وہاں منقش فرش و فروش اور مزین لباس و قماش نہ ہو کہ ان پر نظر پڑے اور نماز سے غافل ہو جائے، جیسا کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ قمیض جس کو ابو جہم لایا تھا پہنا، اس کے اوپر نقش و نگار اور گلکاری ہوئی تھی اور اس سے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حکم دیا کہ اس کو ابو جہم رضی اللہ عنہ کے پاس ہی لے جاؤ کہ اس نے تو مجھے نماز سے غافل کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتی کا نیا تسمہ بنوایا، نماز میں اس کے نئے ہونے کی وجہ سے اس پر نظر پڑ گئی، حکم دیا کہ نیا تسمہ نکال دو اور پرانا ڈال دو۔ سونے اور چاندی کی حرمت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی، جب حرمت کا حکم آیا تو ممبر پر سے اتار کر پھینک دی اور فرمایا کہ اس نے مجھے غافل کر دیا تھا، کبھی میں اس کو دیکھتا تھا اور کبھی تم کو۔ روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھی، اس میں ایک درخت پر ایک خوبصورت جانور بیٹھا ہوا تھا، نماز میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا اور نہ معلوم ہوا کہ کتنی رکعت پڑ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باغ صدقے میں دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اسے کام میں لائیں۔ کسی دوسرے شخص کا ذکر ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک پھلدار کھجور پر نظر جا پڑی، تعجب سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور نماز کی رکعتیں بھول گیا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں باغ کو صدقہ میں دیتا ہوں، آپ رضی اللہ عنہ اس کو اللہ کے راستے میں جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو 50,000 سے بیچ ڈالا۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ نماز میں 4 چیزوں کا کرنا ظلم و جفا ہے، پہلا دائیں بائیں دیکھنا، دوسرا سر پر ہاتھ پھیرنا، تیسرا زمین سے کنکروں اور پتھروں کا ہٹانا، چوتھا لوگوں کے راستے پر نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی جب نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں میخ کی مانند گڑ جاتے تھے اور ادھر ادھر نہیں ہلتے تھے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم رکوع میں ایسے ساکن اور بے حس ہو جاتے تھے کہ چڑیاں انہیں جماد و بے جان سمجھ کر ان پر آ بیٹھتیں۔ یہ باتیں جب دنیا کے حکام کے آگے بجا لائی جاتی ہیں تو سب سے اعلیٰ شہنشاہ کے آگے کیوں نہ کی جائیں۔ تورات میں مذکور ہے کہ اے ابن آدم، میرے سامنے نماز میں رونے اور گڑ گڑانے سے ماندہ و سست نہ ہو، کیونکہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہوں اور غیب سے تو میرا نور دیکھ رہا ہے۔ روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے ایک دفعہ ممبر پر کہا کہ ایک شخص اسلام میں داڑھی سفید کر ڈالتا ہے حالانکہ اس نے ایک نماز بھی کامل نہیں ادا کی ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح؟ کہا نماز میں خشوع نہیں کرتا اور حضور قلب و توجہ سے خدا کے دربار میں حاضر نہیں ہوتا۔ ابو العالیہ سے دریافت کیا گیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ کیا معنی ہے؟
ہیں۔ کہا جو اپنی نماز میں غفلت کرتا ہے اور توجہ نہیں دیتا اور نہیں جانتا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ جو شخص نماز کے وقت سے غافل ہوتا ہے اور نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب تک وہ فرائض ادا نہ کرے جو اس پر مقرر کیے گئے ہیں نجات نہیں پاتا۔